آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے چی گویرا، جو کیوبا کے عظیم لیڈر رہے ہیں۔ چی گویرا کیوبا کے ایک انقلابی لیڈر تھے۔ 14 جون 1928 کو ارجنٹینا کے علاقے روزریو میں گویرا گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اس کا اصل نام ارنسٹو تھا۔ یہ 5 بھائی بہن تھے، ان میں سے بڑا چی گویرا تھا۔ چی گویرا کو بچپن سے ہی سانس کی بیماری تھی۔ ان کی 3 ہابیز تھی: شطرنج کھیلنا، فٹ بال کھیلنا اور سائیکل چلانا۔ بائی پروفیشن چی ڈاکٹر تھے۔ وہ پڑھنے لکھنے کے بہت بڑے شوقین تھے۔ اس نے گھر میں ایک لائبریری بنائی جس کا نام ارنسٹو تھا۔ وہ شاعری کے بہت بڑے شوقین تھے اور وہ کمیونزم کے بانی کارل مارکس کے کتاب بھی پڑھتے تھے۔ اور وہ دور تھا، ایک طرف پاورفل امریکہ، فرانس، برطانیہ جو امیر طبقے کا حمایتی تھا، اور دوسری طرف کمیونزم غریب طبقے کے حامی تھے، اور ان کا حامی چی بھی تھا۔ سوویت یونین اور چین کمیونزم کے حامی تھے۔ چی کو سفر کرنے کا بہت بڑا شوق تھا۔ کم عمری میں ہی انقلابی گروپوں میں شامل ہو گئے۔ ان کی زندگی میں انقلاب تب آیا جب ان کی ملاقات ایک کیوبا کے لیڈر فیڈل کاسترو سے ہوئی۔ فیڈل کاسترو نے چی کو اپنا بہترین دوست مان لیا۔ چی کا خطاب دیا جس کی معنی ہے یو ارنسٹا۔ کیونکہ چی گویرا بن گئے، فیڈل کاسترو کیوبا میں انقلاب لانا چاہتے تھے، اس لیے اس کے علاوہ کوئی بھی اس کو بہترین ساتھی نہ ملا۔ کیوبا حکومت سے بچنے کے لیے چی اور کاسترو نے میکسیکو میں پناہ لے رکھی تھی، لیکن میکسیکو کی حکومت نے بھی انہیں گرفتار کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد کاسترو کی رہائی کا حکم ملا، لیکن انہوں نے چی کے بغیر نکلنے سے انکار کیا۔ چی کی یہ خواہش تھی کہ کاسترو رہا ہو، لیکن اس کا یہی جواب تھا کہ میں اپنے دوست کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ کچھ عرصے کے بعد میکسیکو کی حکومت نے دونوں کو رہا کر دیا، اور دونوں کی دوستی اور گہری ہوتی گئی کیونکہ دونوں کی سوچ انقلابی تھی۔ دونوں میکسیکو سے کیوبا آ گئے۔ انہوں نے ایک انقلابی لشکر بنایا، اور دونوں رہنماؤں فیڈل کاسترو اور چی کی لیڈرشپ میں ان کے ہزاروں فالوورز ہو گئے اور کیوبا کے اہم شہر پہ قبضہ کیا۔ 31 دسمبر 1958 کو باغیوں نے اہم شہر سانتا پہ قبضہ کر لیا۔ کیوبا کے اس وقت کے صدر جان بچا کر ملک سے بھاگ گئے، اور کیوبا پہ کمیونزم حاوی ہو گیا۔ کمیونزم کے آئیڈیا، نظریہ، امیجینیشن، خیال، تھیوری وہ حاوی ہو گئی۔ کیوبا میں اس وقت انقلاب بہت بڑا مشکل اور ناممکن کام تھا، جو چی نے ممکن بنا کے دکھایا۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ایوری تھنگ از پاسبل ان دا ورلڈ اینڈ امپاسبل ورلڈ ٹیچ اس دیٹ آئی ایم پاسبل۔ سب سے پہلا اختلاف فیڈل کاسترو اور چی گویرا میں دوستی میں تب پڑا جب کاسترو نے اس انقلاب، اس ریولوشن کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کی، اور اس نے چی کو کیوبا کے کیپٹل جو سٹی ہوانا تھا اس میں آنے پہ پابندی لگا دی۔ کاسترو نے کیونکہ حکومت خود سنبھالی اور وہ چی کو ان کی وفاداری کا بدلہ دینا چاہتا تھا، اس سے بہت بڑے انقلاب کے بعد چی کو کیوبا کی سٹیزن شپ دے کر اسے خزانے اور انڈسٹری کا منسٹر بنایا گیا، اور وزیر خزانہ ہو کر بھی اس نے کبھی پروٹوکول لینا پسند نہ کیا۔ اس نے سمپل سٹی کو پسند کیا، اور وہ منسٹر ہوتے بھی مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرتے تھے۔ چی اپنے نظریے کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار تھا۔ چی نے جب سوویت یونین کو حملے کے لیے کہا تو اس نے اپنے بحری جہاز حملے کے لیے بھیجے، لیکن امریکن نیوی نے ان جہازوں کو روکا، اور سوویت یونین نے عقل مندی سے وہ جہاز واپس بھیج دیے، کیونکہ تیسری عالمی جنگ لگنے کا خدشہ تھا۔ جب سوویت یونین نے اپنے بحری جہاز واپس کر دیے تو دنیا کی تاریخ اس سوویت یونین کے فیصلے کو صحیح مانتی ہے، کیونکہ تیسری جنگ عظیم میں کروڑوں انسان مارے جاتے ہیں۔ چی سوویت یونین سے مایوس اور نا امید ہو کر چین سے دوستی بڑھانے کی کوشش کی۔
جو بات سوویت یونین کو پسند نہیں آئی۔ اس نے فیڈل کاسترو کے ذریعے چی کو حکومتی عہدوں سے ریزائن دلوا کر گرفتار کروایا اور ان کی 40 گھنٹے سے زیادہ انویسٹیگیشن اور تحقیق کی گئی۔ وہ بہت مایوس ہوا، انقلاب کی جنگ لڑنے افریقہ کے ملک کانگو پہنچے اور کانگو میں انقلاب ناکام اور فیل ہوا اور چی واپس کیوبا آ گئے۔ وہ جب کیوبا واپس آئے تو کاسترو نے اسے بہت سمجھایا کہ انقلاب لانے کی کوئی کوشش نہ کریں، کوئی محنت نہ کریں اور اپنی زندگی آرام سے گزاریں۔ اس کے نظریاتی خیال نے اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ پھر وہ بولیویا چلے گئے۔ بولیویا ملک پہنچتے ہی وہاں کے جو باغی انقلاب لانے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے چی کو اپنا لیڈر ماننے سے انکار کیا، لیکن چی بطور سپاہی کام نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ کمانڈر رہا تھا اور ایک انقلابی لیڈر رہ چکے تھے۔ لیکن ہوا ایسے کہ بولیویا حکومت کو چی کا پتہ چل گیا اور انہیں وہ گرفتار کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس کو باغی مانا جاتا تھا، اور بولیویا حکومت نے یہ حکم دے دیا تھا کہ چی کو زندہ یا مردہ گرفتار کیا جائے، اور اس کو اریسٹ کرنے کے لیے فوج کا ایک یونٹ اور دستہ تیار کیا گیا، اور اس فوجی دستے نے پورے ملک میں ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اسی فوج جس کی مدد امریکہ کی CIA ایجنسی کر رہی تھی، اس نے چی کو ایک جنگل سے گرفتار کرنے کی کوشش کی اور کوشش کر کے ان کو چی کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ اس ملک کی جو حکومت تھی وہ چی کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کو گرفتار کر دیا۔ جب چی گرفتار ہوئے تو ایک عجیب اسٹرینج قسم کا سینٹنس بولا کہ میں چی گویرا ہوں، میں مردہ سے زیادہ گرفتار کرنے میں بہت فائدہ مند ثابت ہوئی۔ فوجی اس کو قیدی بنا کے لے گئے، لیکن بولیویا کے صدر ریمی برینٹوس نے حکم دیا کہ قیدی چی گویرا کو قتل کر دیا جائے۔ ماریو ٹیران جو ایک فوجی تھا، اس کو یہ حکم ملا کہ چی کو قتل کر دو۔ پھر 9 اکتوبر 1967 کو اس ماریو ٹیران جو ایک فوجی تھا، انہوں نے بندوق کی گولیوں سے چی پہ حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا۔ چی کے آخری الفاظ یہ تھے کہ بزدلو، ایک خوف سے بھرے ہوئے لوگوں، فوجیوں، اے بزدلو، گولی چلاؤ، قتل کر دو۔ تم ایک انسان کو مار سکتے ہو، ایک آدمی کو قتل کر سکتے ہو، لیکن کسی کے نظریے کو کبھی قتل نہیں کر سکتے۔